الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ الذاریات کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے عبادت کا اسلامی تصور۔ عبادت یہ عین بے دال اس سے عبد بھی بنتا ہے۔ یہ اس کا جو اصلی حروف ہے وہ یہی ہے۔ عبد اس کا معنی ہے عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور سمجھنا۔ یہ جو عبد والی صفت ہے یہ بہت عظیم الشان صفت ہے۔ عبد یہ عربی لوگ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ تو عبد عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کا تابعدار۔
عابد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مبارک کا ذکر فرمایا ہے قرآن مقدس میں، سورۃ بنی اسرائیل 15 پارہ، پہلی آیات پہلی لین میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہاں پر سبحان کا ذکر ہے. سبحان وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات جس میں کوئی عیب نہیں ہے. سبحان پاک ذات ہے وہ ذات جو شریک سے پاک ہے، وہ ذات جو کسی کی محتاجی سے پاک ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور آغاز سبحان سے کیا، اس لیے کیا کہ رب کی تسبیح بیان کرو، رب کی پاکی بیان کرو، رب کی بڑائی بیان کرو، رب کی کبریائی بیان کرو، اس لیے کہ آگے جو کام ہونے والا ہے وہ عظیم الشان کام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صفت استعمال کی ہے بعبدہ، میرا بندہ، اللہ کا بندہ. عبد یہ بہت عظیم الشان صفت ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے عبد کا جو لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ کی صفت المتکبر کہ ساری بادشاہی اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، ہر چیز پر اس کی دست رست ہے، ہر چیز اس کی مرضی سے چلتی ہے. اور اپنے پیغمبر کے لیے فرمایا بعبدہ، میرا بندہ، میرا بندہ. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رسول کے ساتھ عبد ملا دیا، اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. عبد عبادت، تذلل، عاجزی، انکساری. اگر ہم تصور کریں کہ دنیا میں عبادت کون کرتا ہے تو دنیا میں ہر کوئی عبادت کرتا ہے، ہر کوئی عبادت کر رہا ہے. صرف یہ مسلمان نہیں ہے، ہر کوئی عبادت کر رہا ہے. ہندو کو دیکھو، وہ بھی اپنے کرتب دکھاتے ہیں، وہ بھی وہ اپنے جو کچھ وہ لگے رہتے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، وہ مندر جاتے ہیں اور اپنے وہ جو ان کے طریقہ کار ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کریں تو ابو جہل لوگ بھی عبادت کرتے تھے، بیت اللہ میں جاتے تھے. اگر آپ فرعون کی بات کریں تو وہ بھی عبادت کرتا تھا، اگر نمرود کی بات کریں تو وہ بھی کرتا تھا. اپنے اپنے طریقے سے عبادت سارے کرتے ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے، اپنے طریقہ کار سے عبادت کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ تصور کریں، اس میں تھوڑی سی غور و فکر کریں، بہت بڑی بات ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اپنے معبودوں کے نام پر قربان بھی کر دیتے تھے. یہ تو آپ کو پتہ ہے، بہت سنا ہوگا آپ نے. اپنے آپ کو، اپنے بیٹیوں کو، انسانوں کو وہ اپنے معبودوں کے نام پر قربان کر ذبح کرتے تھے. لیکن جو ہمارا تصور ہے نا عبادت کا، اسلامی تصور، وہ جاہلانہ تصور نہیں، کسی ہندوانہ تصور نہیں، کوئی غیر شرعی تصور نہیں. وہ تصور جو اسلام نے دیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، وہ تصور، اسلام کا وہ تصور، عبادت کا وہ تصور. اور یہی رب العزت کی منشا ہے، یہی چاہت ہے. اور جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے
اس میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی اس طرح عبادت کریں جیسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے، جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے۔ اور اللہ کو دیکھنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو روزانہ اللہ کو دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارے نظارے اللہ کے ہیں۔ یہ جو سورج طلوع ہو رہا ہے تو اللہ کر رہا ہے، غروب کر رہا ہے تو اللہ کر رہا ہے۔ اگر اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے نا، صبح نماز کے بعد ادھر کھڑے ہو جائے، نماز کے کچھ دیر بعد کھڑے ہو جائے، کچھ 15-20 منٹ بعد، یہ جو آج یہ 3-4 مہینے ہیں، آپ اس میں اللہ کے قدرت کے نظارے دیکھیں کہ صبح یہ جو کوے آتے ہیں وہ کالے کوے آتے ہیں، اپنی ترتیب سے روزانہ اسی ٹائم پہ آتے ہیں، کبھی انہوں نے ٹائم چینج نہیں کیا۔ شام کو جب جاتے ہیں کبھی کھڑے ہو کر ادھر نظارہ دیکھے، غروب آفتاب سے پہلے وہ جا رہے ہوتے ہیں، غروب آفتاب کے وقت ادھر نہیں ہوتے۔ قدرت کے نظارے ہیں، قدرت کے نظارے ہیں۔ یہ تو انسان ہے بگڑ جاتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ یہ جو سارا نظام ہے یہ بڑا خوبصورت نظام ہے، وہ لوگ نافرمانی نہیں کرتے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنے حساب سے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، لا یعصون اللہ۔ غروب ہوتا ہے تو اسی حساب سے، چاند آتا ہے تو اپنے حساب سے، ستارے آتے ہیں اپنے حساب سے، جو اللہ نے بتایا بس اس پہ چل رہے۔ اور ہر چیز صرف انسان نہیں، ہر چیز اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 18واں پارہ ہے، یہ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف اور مشغول ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ آپ ان کی تسبیح جو ہے نا وہ سن سکے۔ یہ نظارہ تو اللہ کی تسبیح کا نظارہ، یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، زبور پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، بڑا زبردست نظارہ ہوتا تھا، وہ پورے عالم میں نظارہ ہوتا تھا، بہت خوبصورت نظارہ ہوتا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے، زبور پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو زبور عطا کیا تھا نا، وَآتَيْنَا داؤد زبورا، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہے۔ جب داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو یہ پہاڑ بھی ہلنے لگتے تھے۔ یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ بھی جھومتے تھے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ بھی تسبیح کرتے تھے، یہ بھی ذکر کرتے تھے، یہ پرندے بھی شروع ہو جاتے تھے، یہ جنات بھی شروع ہو جاتے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت میں تسبیح و تقدیس میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو کیا نظارہ ہوگا کہ ہر طرف سے تسبیح و تقدیس، وہ تو سمجھتے تھے نا باتیں، سلیمان علیہ السلام تو سمجھتے تھے پرندوں کی باتیں، ساری چیزوں کی باتیں سمجھتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے۔ وہ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ، اللہ نے فرمایا وَلَا تَفْقَهُونَ، تم نہیں سمجھتے ہو۔ تو عبادت کا اسلامی تصور کیا ہے؟ عبادت کا اسلامی تصور یہ ہے کہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اللہ کی عبادت کریں، اپنی مرضی نہیں۔ اللہ کی عبادت اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، دین میں اپنی طرف سے کسی چیز کو مکس نہیں کرنا۔ یہ عبادت اس کے اقسام ہے، عبادت قولی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے، عبادت بدنی بھی ہے۔ یہ عبادات کے 3 اقسام ہیں، اور یہ شب معراج میں حضور نے اللہ کے دربار میں تحفے پیش کیے تھے۔ حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمایا کہ مولا میرے منہ سے، میرے زبان سے جو بھی لفظ نکلے وہ تیری عبادت کے لیے نکلے، تیری رضا کے لیے نکلے۔ فرمائے والطیبات، مولا میرا جو بھی مال خرچ ہو وہ تیری رضا کے لیے خرچ ہو۔ والصلوات، بدنی عبادت، فرمایا کہ مولا میرا جسم جو بھی حرکت کرے وہ تیری رضا کے لیے کرے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔
اللہ کی عبادت. ہمارے ہاں عبادت کا تصور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس جی آئے مسجد میں 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز پڑھی اور بس چلے گئے. ہم اس کو عبادت کہتے ہیں. یا ہم اس کو عبادت کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا یا حج کر لیا. یہ جو بنیادی ارکان ہیں ہم نے صرف اس کو عبادت سمجھا ہے. صرف یہ عبادت نہیں ہے. ایک مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. ہر عمل عبادت ہے. اگر ایک شخص صبح سویرے نکلتا ہے روزگار کی طلب میں، ڈیوٹی پہ جا رہے، کوئی دکانداری کے لیے جا رہے، کوئی زمینداری کے لیے جا رہے، کوئی تجارت کے لیے جا رہے، جس کام کے لیے بھی حق حلال روزی کمانے کے لیے جا رہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں حق حلال مال کماؤں، میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں، میں حرام سے بچوں، میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے سوال کرنے سے بچوں. وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، یہ لفظ بھی ساتھ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نرمی کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں. کیونکہ جب ہم مال کما لیتے ہیں نا تو پھر پڑوسی کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں. ایسے ایسے کام کرتے، ایسی ایسی چیزیں لاتے ہیں کہ پڑوسی کے بچے، پڑوسی وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی استطاعت ہوتی نہیں ہے، پھر وہ دیکھے دیکھے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان کو پریشان نہیں کرنا. یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی چیز گھر لانا ہے تو چھپا کر لانا ہے، پڑوسیوں کو دکھائے نہیں. اگر آپ نہیں دے سکتے تو نہ دکھائے ان کو. وَتَعَطُّفًا عَلَى جاری، فرمایا کہ یہ شخص جو ان شرائط کے ساتھ یہ مال کما رہے، حق حلال مال اپنی اولاد کے لیے، سوال سے بچنے کے لیے، فرمایا کہ یہ شخص اللہ سے اس حال میں ملے گا وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، جس طرح 14ویں کی رات میں چاند چمک رہا ہوتا ہے، جب یہ اللہ کے ساتھ ملے گا تو اس کا چہرہ اس طرح حشاش بشاش خوبصورت مزیدار ہوگا. تو مال آدمی کمائے کس مقصد کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے. یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. یہ پورا دن اس کا عبادت میں مصروف ہے. جھوٹ نہیں بولتا ہے، فراڈ نہیں کرتا ہے، دھوکہ بازی نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، کسی کو چکر نہیں دیتا ہے. جو بھی چیز ہے صاف صاف بتاتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، یہ اس لیول کا نہیں ہے، اس کی یہ قیمت ہے. یہ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کے نام پہ نہ بیچے. اگر اس طرح وہ کرتے تھا، یہ اس کی پورا دن عبادت ہے. ذمہ داری کر رہے، اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اس کا پورا دن عبادت ہے. اگر ایک آدمی اسپتال میں ڈیوٹی کر رہے، مریضوں کی خدمت کر رہے، سارا دن بھاگ دوڑ کر رہے، سارا دن اس کی عبادت ہے. رات میں کرے تو رات عبادت ہے. یہ عبادت ہے انسانیت کی خدمت. اس شرط کے ساتھ کہ نیت اس کی درست ہو، اپنے جو بنیادی فرائض ہے، بنیادی ارکان ہے، اس کو نہ چھوڑے. اگر ایک آدمی رات کو سوتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ میں رات کو تہجد کے لیے اٹھوں گا، صبح فرض پڑھوں گا، اور مسنون طریقے سے سوتا ہے، اس کی رات کا سونا وہ عبادت ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ فقی عالم کا سونا وہ عام آدمی کی عبادت سے بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسنون طریقے سے عمل کر رہا ہے. اس وجہ سے ایک عالم فقی 1000 عابدوں پر بہتر ہے. کیوں؟ کہ وہ مسنون طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کا عمل وہ عبادت ہے. ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، مسنون طریقے سے ہاتھ دھوئے، بسم اللہ والا برکت اللہ کہے، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، وہ کھانا بھی اس کے لیے عبادت ہے. اس لیے کھانا کھاتا ہے کہ میرا جسم توانا رہے، اللہ کی عبادت کروں، نیک کام کروں، مخلوق خدا کے ساتھ بلائی کروں، اچھائی کروں، خدمت کروں. یہ سارا عبادت ہے. نماز وہی فرض، وہ تو فرض ہے. روزے فرض ہے، جس پر حج فرض ہے وہ فرض ہے. یہ عبادت وہ تو فرائض ہے. اور عبادت کس طرح کرے؟ اخلاص کے ساتھ. اخلاص کے ساتھ. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا
الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کو اپنی ضروریات میں پکارے، اپنی پریشانیوں میں اللہ کو پکارے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارے۔ اپنی ضروریات، اپنی پریشانیاں وہ اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اللہ نے فرمایا 24ویں پارے سورہ مومن میں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، رب نے فرمایا مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو میری عبادت سے، میری پکار سے تکبر کرتے، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے، اپنے آپ کو اوپر سمجھتے، سيدخلون جہنم داخرین، میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اپنی ضروریت اللہ کے سامنے پیش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کے مغز ہے، مغز ہے۔ یہ نماز میں ہم سارے اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے مولا صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ سے ہم معاہدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہے، صالحین ہے، بزرگان ہیں، اسلاف ہے، ان کے راستے پر ہمیں چلا دے، نیک لوگ کے راستے پر ہمیں چلا دے۔ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ عبادت کا تصور ہے، یہی عبادت کا مقصد ہے، اور اسی کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے، اسی لیے انسان کی تخلیق کی ہے۔ سورہ ذاریات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں ان سے رزق کا طلبگار نہیں ہوں۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، ذو القوت المتین، جو سخت طاقت والا ہے۔ اس لیے ہماری عبادات، اس کا خلاصہ، اس کا مجموعہ وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، وہ انفرادی طور پر ہو، وہ اجتماعی طور پر ہو، وہ ہر حوالے سے ہو، رزق کمانے میں ہو، وہ ڈیوٹی میں ہو، وہ زمینداری میں ہو، تجارت میں ہو، اخلاص کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے ساتھ، وہ سب ہمارے لیے عبادت ہے۔ یہی عبادت کا اسلامی تصور ہے۔ یہ نماز ہمیں یہی درس دیتا ہے، یہ نماز ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے، یہی عبادت کا اسلامی تصور ہے۔ تو اسی لیے ہم ہر عمل میں جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری تو اتنی استطاعت نہیں ہے، تو حدیث کا دوسرا جملہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ہم معاشرے میں دیکھیں نا کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو ہم پھر غلط کام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے کہ وہ بچہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کی وجہ سے ہم کہتے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کہیں راستے پہ جا رہے ہیں، اگر ٹریفک پولیس والا کڑا ہو، ہم اشارہ کراس نہیں کرتے، کیوں؟ وہ کڑا ہے، چالان کر دے گا۔ تو اللہ کا تصور کرے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جو بھی اعمال کرے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، فراڈ نہ کرے، چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ اگر ہو بھی جائے انسان ہے، کمزور ہے، تو فوراً رجوع، استغفار، اللہ سے استغفار کرنا، اللہ کی طرف توجہ کرنا، معافی مانگنا، اور اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، اور یقیناً ہم تو انسان ہیں، کمزور ہے۔